اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم من اہل کرامت انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جن کے وجود مطہر سے یہ خطبہ صادر ہوا، جو خطبہ ماہ مبارک رمضان سے کچھ دن پہلے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا اور امیر المومنین کے ذریعے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی توسط سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ خطبہ دراصل آمادگی کے لیے فرمایا گیا کہ یہ خطبہ باعث بنے مومنین کے قلوب میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور ماہ مبارک رمضان کی معرفت میں اضافہ ہو۔ بہت عمیق جملات، بہت گہرے معانی رکھنے والے مطالب نبی مکرم اسلام نے فرمائے ہیں۔ خطبہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگو تمہاری طرف اللہ کے ایک مہینے نے رخ کر لیا ہے جس کا دامن رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، اس کے دن افضل ترین دن ہیں اور اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کا ایک ایک لمحہ عظمتوں کا مالک ہے اللہ کے نزدیک۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ میزبان ہیں اور بندے مہمان ہیں، بندگان خدا ضیوف الرحمن ہیں۔ اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے اور بندوں کو دعوت دی ہے کہ دسترخوان الہی پر فیض الہی سے مستفید ہوں۔ وجعلتم من اہل کرامت اللہ، اور اللہ نے تمہیں اس ماہ میں اہل کرامت خدا قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے کے اندر تمہاری سانس، تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور اس مہینے کے اندر آرام کرنا بھی عبادت ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجابہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وعملکم فیہ مقبولۃ، اور اس مہینے کے اندر تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اس جملہ نورانی کے بعد نبی مکرم اسلام اگلا جملہ جو فرماتے ہیں وہ یہ کہ فاسألوا اللہ، اللہ سے مانگو کہ ان یوفقکم، تاکہ تمہیں کامیاب کرے خدا۔ اس مہینے کے اندر دعا مانگو، سوال کرو خدا سے کہ وہ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ کس چیز میں؟ صیام میں، روزے میں، اور تلاوت کلام الہی میں، قرآن کریم کی تلاوت میں۔ ان دو کاموں میں کامیابی کے لیے خدا سے دعا کرو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہونی ہیں۔ پہلی دعا کیا کرو اس ماہ میں؟ پہلی دعا یہ کرو کہ پروردگار مجھے اس مہینے کے اندر کامیاب کر۔ خوب کامیاب کس چیز میں؟ ایک روزے میں، دوسرا تلاوت کلام الہی میں، ان دونوں چیزوں میں کامیاب کر، اور یہی دونوں چیزیں تمہاری مغفرت کا سبب بنیں گی۔ یہی دونوں چیزیں، یعنی اگر تم روزے رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اگر تم نے مقبول روزہ رکھا، للہیت والا روزہ رکھا، اخلاص سے پر روزہ رکھا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے نام اعمال میں ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے غفران الہی لکھ دیا جائے گا۔ مغفرت الہی، غفران الہی، یہ ماہ، اس ماہ کی برکتیں تمہارے نام اعمال میں غفران الہی کو ثبت کر دیں گی۔
مقدر کر دیں گی۔ اگلا جملہ اس کی دلیل بنتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ان شقی، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جو اس ماہ عظیم میں غفران الہی سے محروم ہو جائے۔ اب یہ جملہ دلیل ہے کہ اگر جو انسان دعا مانگے اور روزے میں اور کلام الہی کی تلاوت میں کامیاب ہو جائے تو اس کے وجود اور اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا غفران الہی، مغفرت الہی لکھ دیا جائے گا۔ اور جو کامیاب نہیں ہوا وہ شقی ہے، بدبخت ہے وہ انسان جس کے نام اعمال کے اندر ماہ مبارک رمضان گزرنے کے باوجود بھی کوئی گناہ موجود ہو۔ روایات میں بھی ہے کہ جب نمازی عید الفطر میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہی عید جو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے ان بندوں کے لیے جن بندوں نے ماہ مبارک رمضان کے احترام کو بجا لایا، ہدیہ دیتا ہے خدا۔ اللہ کی طرف سے ہدیہ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہدیہ عید ہے، عید الفطر، خوشی کی عید۔ آپ توجہ فرمائیں، دو عیدیں ہیں ہمارے پاس، ایک عید حج کی تکمیل پر ہے، جیسے ہی حج مکمل ہوتا ہے حاجیوں کے لیے اللہ کا ہدیہ کیا ہے؟ عید قربان۔ اور روایات میں ہے کہ دو جگہ اللہ مہمانی کرتا ہے، بندوں کو میزبان بناتا ہے، خود بندوں کو مہمان بناتا ہے، خود میزبان بنتا ہے۔ دو جگہ، ایک حج خدا، ایام حج بیت اللہ میں بندے ضیوف الرحمن ہیں، خدا میزبان ہے، اور اس یعنی دسترخوان الہی کے بعد پھر ہدیہ ملتا ہے، یعنی اگر حاجی حج پہ جاتے ہیں ان کو ہدیہ ملتا ہے۔ ان کا ہدیہ کیا ہے؟ عید قربان۔ عید قربان حاجیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ ضیوف الرحمن جو اللہ کی دسترخوان پر گئے تھے ان کے لیے ہدیہ ہے عید قربان۔ ایک اور عید الفطر ہے، وہ کس کے لیے ہدیہ ہے؟ روزہ داروں کے لیے۔ روایات میں ہے کہ اگر عید الفطر کی نماز کی صف کھڑی ہو اور نماز کی صف میں اگر کوئی ایسا انسان کھڑا ہو کہ جس انسان کی پشت پر گناہوں کے آثار موجود ہوں تو سب سے بڑا بدبخت ہے یہ انسان، سب سے بڑا بدبخت کہ اتنے عظیم مہینے سے گزر گیا لیکن اس نے اپنے نام اعمال میں مغفرت الہی ثبت نہیں کروائی، نہیں لکھوائی مغفرت الہی، اپنے آپ کو مغفور نہیں بنایا، وہ غفران کا دامن پھیلائے ہوئے تھا، اس نے اس غفران الہی سے استفادہ نہیں کیا اور وہ عظیم ماہ گزر گیا اور پھر بھی یہ گناہوں میں اسیر رہا، جکڑا رہا۔ یہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ رسول مکرم فرماتے ہیں مانگو فاسألوا اللہ ربکم، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے خدا سے مانگو۔ کیا؟ اپنے خدا سے مانگو بنیات صادقۃ وقلوب طاہرہ، نیت صادقہ و قلب طاہرہ کے ذریعے اپنے اللہ سے مانگو کہ ان یوفقکم، کہ وہ تمہیں کامیاب کرے۔ کس چیز میں تمہیں کامیاب کرے؟ دو چیزوں میں، ایک تلاوت کلام الہی میں اور دوسرا ماہ مبارک رمضان کے صیام میں۔ ان دونوں چیزوں میں کامیابی کے لیے دعا مانگو۔ اگر ماہ گزر گیا، نہ تم نے روزے میں کامیابی حاصل کی اور نہ ہی تم نے کلام الہی کی تلاوت میں کامیابی حاصل کی، اگلا جملہ کیا ہے کہ ان شقی، سب سے بڑا شقی وہ ہے کہ جو اس مہینے کو گزار دے اور غفران اس کے نام اعمال میں نہ آئے۔ لہٰذا ڈرو اس لمحے سے، کیا کرو؟ مانگو خدا سے۔ کیا مانگو؟ مانگو کہ وہ تمہیں کامیاب کرے، کامیابی عطا کرے ان دو چیزوں میں، صیام میں اور تلاوت کلام الہی میں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، دعا مانگنا۔ فاسألوا اللہ، اللہ سے مانگو کہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک دعا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندے کا خدا کے نزدیک دعا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے انبیاء کو پتا تھا کہ ہم مستجاب دعویٰ ہیں، لیکن پھر بھی خدا کہتا تھا مجھ سے تم بھی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کے مانگنے کی ادا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں، اللہ کو پکارنا، خدا کو پکارنا دعا ہے۔ اور آپ دیکھیں عبادات کے اندر سب سے افضل ترین عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے،
اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہیں، اگر نماز قبول نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ خود نماز کب قبول ہے؟ جب دعا مانگی جائے، یعنی باقی اعمال مشروط ہیں نماز کی قبولیت کے ساتھ، خود نماز کی قبولیت کب ہے؟ جب دعا مانگی جائے۔ روایات میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو آواز پروردگار آتی ہے، میرے بندے تم نے میرا حکم انجام دے دیا، اب مانگو جو مانگتے ہو۔ اب اگر بندہ مانگے تو رحمت الہی اور مغفرت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر یہ نماز پڑھ کے یوں ہی اٹھ کے چلا جائے تو خطاب ہوتا ہے اللہ کا فرشتوں کے ساتھ کہ فرشتوں یہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی ہے میرے علاوہ جو اس کی مشکلات حل کرے؟ کوئی ہے میرے علاوہ جو اس کی مصیبتوں کو دور کرے؟ کوئی ہے میرے علاوہ جو اس کی بیماریوں کو دور کرے؟ کہاں جا رہا ہے یہ؟ جب اس نے مجھے سجدہ کیا ہے تو اپنی زندگی کی مشکلات مجھے بیان کرے، مجھے بتائے کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، مجھے بتائے کہ کیا مشکل ہے اس کے ساتھ۔ اب اگر یہ مجھے چھوڑ کر جہاں بھی جائے گا میں اس کے ذریعے اس کو ذلیل کروا دوں گا، کیونکہ اس نے میری در پہ آ کر مجھ سے نہیں مانگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نماز کے بعد اگر نماز قبول کروانی ہے تو دعا مانگو، ورنہ نماز وہی تمہیں واپس دے دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تمہاری نماز نہیں مانگ رہا تھا، وہ یہ مانگ رہا تھا کہ یہ میرے پاس نماز پڑھ کے اپنے دکھ درد مجھ سے بیان کرے، اور یہ صاحب نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے گئے، خوب یہ نماز واپس دے دی جائے گی۔ دعا اتنی اہم ہے زندگی کے اندر کہ اگر دعا مانگی جائے تو یہ دعا دو کام کرتی ہے، ایک حاجت روائی کرواتی ہے، دوسرا انسان کا تعلق اللہ سے برقرار کرواتی ہے۔ اور دعا مانگے بھی ایسے ہی انسان کہ جیسے ایک ضعیف نحیف وجود ایک طاقتور وجود کے سامنے مشکلات بیان کر رہا ہو۔ آپ اہل البیت علیہم السلام کی دعاؤں کا طریقہ کار پڑھیں، یہی دعائے قمیل آپ توجہ کریں، کتنی عظیم دعا ہے۔ یہ ہے ادب دعا مانگنے کا، کہ روایات میں اور بھی آداب ذکر ہوئے ہیں۔ مثلا ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے، پہلے اللہ کی حمد و توصیف کرو، اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کی صفات اعلیٰ، ان کا تذکرہ کرو، خداوند عالم کے سامنے ان کا ذکر کرو، اور اس کے بعد اپنی دعا شروع کرو۔ حمد خدا، تعریف خدا کے بعد اللہ سے کچھ مانگو۔ بہت ایک جالب روایت ہے اس موضوع میں۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و توصیف کرے اور اس حمد کے اندر اتنا گم ہو جائے کہ بھول جائے مانگنے کیا آیا تھا، ہم دعا شروع کی، دعا شروع کرتے کرتے جب اللہ کی حمد و توصیف شروع کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر کرتا گیا، اب اس ذکر کے دوران بھول گیا کہ مجھے اللہ سے مانگنا کیا تھا، اللہ سے لینا کیا تھا، تو روایات میں ہے کہ جو چیز تم لینے آئے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر خدا تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ یہ ادب ہے دعا کا کہ پہلے اللہ کی حمد و توصیف کرو، دعا مانگو، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیجو تاکہ یہ دعا تمہاری قبولیت کے مدار میں آ جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر معرفت اگر انسان نے حاصل کرنی ہے تو معرفت کا بھی بہترین منبع دعائیں ہیں اہل البیت کی، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں دعائیں جو بہت عظیم و شان دعائیں ہیں ماہ مبارک رمضان میں جو کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، اس کے علاوہ دعائے قمیل ہے، باقی بہت معارف سے پر دعائیں کہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے علم کے عظیم معارف دیکھنے ہو تو وہ دعاؤں میں دیکھیں آپ، اس لیے کہ ایک معصوم وجود اپنے اللہ سے مخاطب ہے۔ عمومی طور پر بات کرنے کا ادب یہ ہے، فصاحت و بلاغت کا قانون بھی یہ ہے کہ جب بات کی جائے تو مخاطب کی سطح فکری کو دیکھ کر بات کی جائے، جو اس کی بساط فہم ہے، جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق بات کی جائے، یہ فصاحت و بلاغت کہلاتی ہے۔ کہ جو سامنے آپ کے ہے، مثلا جب بچہ ہے تو آپ نے بچہ گانا باتیں کرنی ہے اس کے ساتھ، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی سطح ذہنی کے مطابق باتیں کرنی ہے آپ نے، یہ ادب ہے۔ خوب اہل البیت علیہم السلام تو منبع آداب ہیں۔ اب آپ تصور کریں جب علی جیسا امام اللہ سے خطاب کر رہا ہو تو یہاں کتنی بڑی علم و معرفت کی، کہ کتنا بڑا علم و معرفت کا ذریعہ بنے گی وہ دعا جہاں علی اپنے خدا سے مخاطب ہو۔
علی جیسا امام، وہ جو اللہ کے علم کی تجلی اور اللہ کے علم کا مظہر ہے، جب یہ بندہ اللہ سے خطاب کرے گا تو یہاں سے سمجھو کہ اس دعا میں اور اس گفتگو میں کیا کچھ بیان ہو رہا ہوگا۔ دعائیں بہترین ذریعہ ہیں اہل البیت علیہم السلام کے علمی نقاط سے استفادہ کرنے کی، کہ یہ وہ دعائیں جو اہل البیت علیہم السلام کی روایات میں بھی مروی ہیں، ضرور اس ماہ میں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ نبی مکرم اسلام فرما رہے ہیں مانگو خدا سے، دعا کرو خدا سے، کیا کہ خدا تمہیں اس مہینے کے اندر 2 چیزوں میں کامیابی دے، ایک روزے میں، دوسرا تلاوت کلام الہی میں، کہ ہمارا جو اگلا درس ہوگا اسی تلاوت کلام الہی کے متعلق اصول کافی کے باب فضل القرآن سے کچھ روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تلاوت کلام الہی کی کتنی فضیلت اور کتنا مقام ہے۔ اس پیراگراف میں نبی مکرم اسلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں، یہ غفران و برکت و رحمت کا مہینہ یہ آ رہا ہے تمہاری طرف، دعا مانگو اللہ سے، کیا کہ خدایا اس مہینے کے اندر 2 چیزوں میں کامیابی عطا کر، ایک صیام میں اور ایک تلاوت قرآن میں۔ خوب، ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ان 2 چیزوں میں تم کامیاب ہو گئے تو عید الفطر کی نماز میں تم ایسے کھڑے رہو گے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے تازہ متولد ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، معصیتوں سے پاک، نافرمانیوں سے پاک۔ یہ کامیابی ہوگی تمہاری، اور پھر اس کامیابی کا جشن تم عید الفطر کی صورت میں منانا۔ لیکن اگر ماہ رمضان گزر گیا اور تم نے اس ماہ رمضان سے استفادہ نہ کیا تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان شقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو گزار دے اور اپنے نامہ اعمال میں غفران الہی کا مصداق نہ بنے۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام کے ان عظیم فرامین اور نبی مکرم اسلام کی اس رہنمائی کے مطابق ماہ مبارک رمضان کے عظیم برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔